نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے، اور یہ خصوصی پروگرام ہے قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر نماز میں درود ابراہیمی کی صورت میں ہمارے سامنے رہتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے واقعات، ان کی دعائیں اور ان کی نصیحتوں کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہی کو ہم دہرانے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی بھی موجود ہوتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہاں سے سب ٹھیک ہیں؟ یہاں سب لوگ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو جناب آج ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم کی مکی صورتوں میں بھی ہے اور قرآن حکیم کی مدنی صورتوں میں بھی آتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ قرآن حکیم میں اس صورت میں آیا ہے جس صورت کا نام سورہ ابراہیم ہے نا دلچسپ بات؟ قرآن حکیم کی ایک صورت ہے سورہ ابراہیم۔ اس سورہ ابراہیم میں ایک خاص واقعے کا ذکر آتا ہے، گو کہ سورہ ابراہیم کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ انہی دعاؤں کے بیان کے ذکر میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہوا ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا ہوا؟ بڑا امتحان، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے امتحانات میں سے ایک بڑا امتحان کیا تھا کہ برسوں کی دعاؤں کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین کنہیں کہتے ہیں؟ جو قرآن حکیم کی تشریح لکھتے ہیں، جو قرآن حکیم کی ایکسپلینیشن کو لکھتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مفسرین، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تقریباً 87 سال کے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، 87 ایئرس، کتنے؟ 87 ایئرس کی عمر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بڑھاپے کا دور ہے، تب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ایک بڑا امتحان آ گیا۔ امتحان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بی بی ہاجرہ کو، جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، فرمایا کہ بی بی ہاجرہ کو اور ابھی جو بچہ پیدا ہوا یعنی اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو بے آباد زمین میں چھوڑ آئیں۔ کون سی زمین میں؟ یہ مکہ مکرمہ کی وادی کا بیان ہے۔ آج بھی وہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کچھ اگتا نہیں ہے۔ ہاں خانہ کعبہ ہے، ساری انسانیت کے لیے وہ ہدایت کا مرکز بھی ہے، لیکن وہاں کچھ اگتا تو نہیں ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ماحول اور معاملہ تھا، بنجر زمین تھی، پانی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو علیہ السلام کہاں چھوڑ کر آ جائیں؟ مکے کی بے آباد زمین۔ بے آباد کا مطلب جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی۔ آسان بات ہے؟ آج ذرا آپ سوچیں، ہمارے گھر کے اندر اگر فریج خالی ہو جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر رات کا کھانا تیار نہ ہو تو کتنی ٹینشن ہو جاتی۔ اور آپ تو بچے ہیں، لیکن جو آپ کی والدہ ہوں گی ان کا دل کتنا بے قرار ہوگا، اگر کھانے کو گھر میں کچھ نہ ہو تو میرے بچے تو بھوکے رہ جائیں گے۔ آپ سوچئے حضرت ہاجرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی تیار ہیں جانے کو، اور اسماعیل علیہ السلام تو ابھی چھوٹے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑا اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا تو بی بی ہاجرہ نے ایک سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بی بی ہاجرہ بھی خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس حکم پر ہم عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیا درس ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، ہمارا اعتماد، ہمارا توکل کس پر ہونا چاہیے؟ ہاں، کھلانے والا کون؟ پلانے والا کون؟ بچانے والا کون؟ حفاظت کرنے والا کون؟ یہ بی بی ہاجرہ فرمانے کہ آپ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، کچھ کھجوریں تھی چھوڑ گئے تھے وہ ختم ہو گئیں، کچھ پانی تھا وہ چھوڑ گئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اب بچے کو کیسے دودھ پلایا جائے؟ جب تک ماں کے جسم میں کوئی غذا نہیں جائے گی بچے کو دودھ کیسے ملے گا؟ اب وہ اللہ پر توکل تو ہے، لیکن اللہ پر توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اسٹرگل تو کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اسی اسٹرگل کو، کوشش کو عربی میں کہتے ہیں سعی۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ صفا مروہ
ہے نا، جو ہے حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جیسے اللہ کے گھر کے چکر لگائے جاتے، طواف کرتے ہیں، ویسے صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں۔ سعی کا ترجمہ کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ سعی کا ترجمہ کیا ہے؟ کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا۔ اس زمانے میں صفا کی پہاڑی بھی تھی اور مروہ کی بھی پہاڑی، اونچی پہاڑیاں تھیں۔ اب اونچی جگہ پر آدمی جاتے تو دور تک دیکھ سکتا ہے نا، تو بی بی ہاجرہ کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی، اوپر جا کر دیکھے شاید دور کوئی قافلہ آ رہا ہو یا جا رہا ہو، شاید کسی کے پاس کھانا پینا ہو تو کھا پی سکیں تاکہ بچے کے لیے دودھ کا اہتمام ہو سکے۔ کبھی صفا پر جاتی ہیں، پھر اتر کر آ کر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی، پھر مروہ کی طرف جاتی، پھر مروہ سے صفا کی طرف جاتی، پھر صفا سے مروہ کی طرف۔ اللہ پر توکل تو ہے، اللہ پر توکل تو ہے، لیکن کوشش بھی تو کرنی۔ آپ لوگوں کے ایگزامز ہوں اور آپ کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اللہ تعالیٰ مجھے پاس فرما دے گا، کبھی ایسا کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ آپ دعا بھی کریں گے، آپ کو پتہ ہے اللہ سے دعا بھی مانگیں گے، آپ کے پیرنٹس بھی دعا مانگیں گے، لیکن ایگزامز کی تیاری تو کریں گے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ پر توکل بھی کرنا ہے اور اسٹرگل بھی کرنی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ باندھ لو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ کیا خیال ہے اگر آپ کی سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو، آپ لاک کیے بغیر کہیں جی میرا اللہ پر بڑا توکل ہے میں تو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسا کریں گے کبھی؟ ورنہ دوسرا اللہ پر توکل کر کے آئے گا، لے کے بھاگ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا بولے گا ہاں آج کوئی کھلا چھوڑ کے جائے گا اپنی موٹر سائیکل کو، میں لے کے بھاگ جاؤں، تو ایسے اس کو موقع نہیں دینا ہم نے۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے سب کچھ یقین رکھے کہ اللہ کی ذات سے ہوگا، لیکن کوشش کرنی ہے۔ یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہے، صفا مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ چکر لگانا بی بی ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ، بی بی ہاجرہ کا یہ چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کے مناسک میں، مناسک کنہیں کہتے ہیں؟ اعمال کو۔ کسے کہتے ہیں؟ جب حج کی ٹرانسلیشن آپ دیکھتے ہوں گے تو مناسک حج لکھا ہوتا ہے نا، مناسک کا مطلب عبادت کے اعمال، مناسک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چکر لگانے کو اتنا پسند فرمایا، قیامت تک کے لیے حج اور عمرے میں اس کو جاری فرما دیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی یاد تازہ رہے۔ کچھ اور بھی ہوا تھا وہاں پر، بی بی ہاجرہ تو چکر لگا رہی تھی، کیا ہوا تھا؟ ہاں اسماعیل علیہ السلام تو چھوٹے تھے اور ان کے پیر بھی ہل رہے ہوں گے۔ اچھا صحیح بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کس کو؟ ہاں، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر وہاں پر مارا، یہ یاد رکھ لیں گے بعد انشاءاللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر وہاں مارا اور اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس پانی جاری ہو گیا۔ کون سا بھائی؟ ہاں، اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پینا نصیب فرمائے۔ یہ ہے اتنا بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ گئے، اور بی بی ہاجرہ نے بھی توکل کس پر کیا؟ اللہ پر۔ اور جب اللہ پر توکل کیا تو اسٹرگل نہیں چھوڑی، محنت نہیں چھوڑی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سعی کو بھی حج عمرے میں جاری فرما دیا اور زمزم بھی عطا فرما دیا۔ کس قدر بڑی بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ مبارک ادائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی، جن میں ہمارے لیے بھی بہت سارا سبق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن اسٹرگل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، محنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ قصہ قرآن پاک میں کون سی سورت میں آیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں۔ ایک بات اور بھی وہ آئندہ کسی وقت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کے لیے ہماری طرف سے اتنا، اب آپ لوگوں کی باری ہے، تو رائٹ ہینڈ سے شروع کریں، کیا خیال ہے جی؟ کیونکہ سیدھا ہاتھ سے شروع کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ کون کیا سنانا چاہ رہے جی؟ واہ واہ، پہلے سے مائک پکڑ کے بیٹھے ہوئے، جی بتائیے۔ احرام باندھنے کے مقام کو مقام میقات کہتے ہیں، اور عورتوں کا احرام عام لباس ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، بہت بڑی دو باتیں بتا دی انہوں نے ہمیں۔ احرام باندھنے کا مقام مقام میقات کہلاتا ہے، یہ میقات اس کو کہا جاتا ہے، اور جو حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہو اس سے پہلے اس کو نیت بھی احرام کی کر لینی چاہیے۔ ایک بات میقات سمجھ میں آگئی بات۔ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ عورتوں کا احرام ان کا عام لباس ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مردوں کا خاص ہوتا ہے۔ مردوں کی دو سفید
چادریں ہوتی ہیں احرام کے طور پر, عورتوں کا عام ہی لباس ہوتا ہے. باقی احرام کی مزید تفصیلات وہ حج عمرے کا بیان کبھی ہوگا تو وہاں پر ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس سائڈ سے کون کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا. حج صرف مخصوص مہینے اور مخصوص ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے. 8 سے لے کر 13 ذی الحج تک مخصوص طریقہ عبادت کو حج کہا جاتا ہے, جس میں سعی, منا اور مزدلفہ میں قیام, قربانی اور جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنا شامل ہے. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات آ گئی. حج ایک خاص عبادت ہے, خاص دنوں میں, خاص مقامات پر خاص اعمال کو انجام دینا ہوتا ہے. 3 باتیں ہیں, خاص دنوں میں, خاص مقامات پر خاص اعمال کو انجام دینا ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ سے لے کے میکسیمم 13 ذی الحجہ تک, جہاں منا کا قیام بھی ہے, عرفات بھی جاتے ہیں, مزدلفہ بھی آتے ہیں, اور آپ نے کنکریاں مارنا بھی بتایا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے قربانی کا ذکر بھی کیا, اسی طرح عرفات کا قیام بھی ہے, اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا بھی شامل ہے. تو حج کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں, مخصوص مقامات پر مخصوص اعمال کو انجام دینا. اب زور سے آمین کہیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے, آمین. ماشاءاللہ. جناب یہاں سے کون کیا سنانا چاہیں گے؟ جی بیٹا. حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور حج ہر عاقل, بالغ اور صاحب استطاعت پر فرض ہے. اگر کوئی انسان حج ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے, جیسے وہ پیدائش کے اول دن ہوتا ہے. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات ہے. حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو اور صاحب استطاعت ہو, اس پر فرض ہوتا ہے. اور جو ادا کر لے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. اب اگلے 2 جملے ذرا سمجھیے گا. بندے کی ایک زندگی ہوتی ہے پیدا ہونے سے لے کر حج ادا کرنے سے پہلے تک. کیا؟ پیدا ہونے سے لے کر حج ادا کرنے تک. جب دنیا میں آتا ہے تو پاک صاف ہوتا ہے نا, تو حج ادا کرنے تک تو بہت سے گناہ بھی کر بیٹھتا ہے. جب حج ادا کر لیتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو ایک حصہ زندگی کا ہے پیدا ہونے سے لے کر حج ادا کرنے تک, اور ایک حصہ اس کے بعد والا ہے. دوبارہ سامعین کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. چلیں جناب, یہاں سے کون کیا سنانا چاہیں گے؟ جی بیٹا. السلام علیکم. حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو حکمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے. اس میں تمام عبادات کی حقیقت نظر آتی ہے. یوں لگتا ہے کہ اس میں تمام عبادات کا جوہر اور تمام عبادات کی روح اس میں زندہ و تابندہ ہے. ماشاءاللہ, اسی لیے حج کو جامع عبادت کہتے ہیں. جامع کا مطلب جو شے جمع کر دینے والی ہو. دیکھیں, نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا, حج میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. زکوٰۃ میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے, حج کے موقع پر بھی مال فری میں تو کوئی نہیں جاتا نا, پیسے خرچ کرنے پڑتے نا. اچھا, روزہ تو خیر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے, لیکن روزے کے درمیان مشقت تو ہوتی ہے نا. ایسی مشقت حج میں بھی نظر آتی. دعا کرنا بھی عبادت ہے, حج کے موقع پر بندہ دعا بھی کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حج ایسی جامع یعنی کمپریہنسو موڈ آف ورشپ ہے, ایسی جامع عبادت ہے جس میں نماز کا کوئی عنصر جیسے کہ اللہ کا ذکر, زکوٰۃ کا ایک ایلیمنٹ مال خرچ کرنا, اور بھوک اور پیاس جو بندہ کسی درجے میں روزے کی برداشت کرتا ہے, تھوڑی بہت وہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا موقع حج کے مناسک کے ادا کرنے کے دوران بھی آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادات کا ایک ایک پہلو جمع فرما دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ حج کیا ہے؟ برکتوں سے بھرپور ہے. انفرادی برکتیں بھی ملتی ہیں, بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوتا ہے, بندہ مشقتیں جھیلنے کے قابل بھی ہوتا ہے. ایک مجاہدانہ تربیت, کیسی تربیت؟ مجاہدانہ تربیت بندے میں پیدا ہوتی ہے. گھر کا آرام سکون چھوڑ دیتا ہے, گھر والوں کو چھوڑ کر بندہ نکل جاتا ہے. اسی طرح اجتماعیت کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. ایک ہی صف میں سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لاکھوں مسلمان, اس وقت تو کووڈ-19 کے معاملات ہیں, لوگ کم جا رہے ہیں حج پر, لیکن عموم کے اعتبار سے بات کریں اللہ تعالیٰ سارے عالم کو آسانی عطا فرمائے, ہر وبا مرض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن سارے عالم کا مسلمان وہاں پر جمع ہوتا ہے اور ایک ہی پکار سب کی زبان پر ہوتی ہے. کون سی؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ, سب اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں اور شرک کی نفی کرتے ہیں. اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. چاہے وہ USA سے آیا ہو, وہ کینیڈا سے آیا ہو, وہ پاکستان سے آیا ہو, وہ ہندوستان سے آیا ہو, وہ شمال سے, جنوب سے, مشرق سے, مغرب سے, سب ایک ہی پکار لگاتے ہیں. گویا حج مسلمانوں کو جمع کر دینے والی بھی عبادت ہے. پھر سے آمین کہیں. اللہ تعالی ہم سب کو
حج کی سعادت عطا فرمائے، اور جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بنیادی باتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور آج کا لیسن ہمارے سامنے آیا اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، اسٹرگل بھی کرنی، محنت بھی کرنی، جد و جہد بھی کرنی ہے، تو پھر اللہ معجزے بھی عطا فرماتا اور ایسے مدد فرماتا ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے، خصوصی نشریات کیو ٹی وی کی جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ایک اور پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔